آج دوستوں نے یہ کچھ چیزیں شیئر کی ہیں جس میں صدر مملکت نے 4 آرڈیننس کے اوپر سائن کیے ہیں جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کے اوپر ہیں، جس میں NHA نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا امینڈمنٹ ہے، پاکستان پوسٹل سروس کی امینڈمنٹ ہے، اور پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے آرڈیننسز ہیں۔ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا اسٹینڈ بائی پروگرام چل رہا تھا اس کے تحت ہے کہ انہوں نے ہم سے ڈیمانڈز کی ہیں کہ ہم اپنی ساری چیزوں کو واضح کریں اور اس کے اندر جو لاسز ہیں ان کو بھی بک کر کے تو بتائیں کیا ہمارا کیا ہوگا۔ تو اس کے لیے پھر ایک مینجمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بزنس ریکارڈر نے یہ کہا ہے کہ ریسٹرکچرنگ جو ہے PIA میں، پاکستان اسٹیل مل میں اور ریلویز میں، اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت ان کو 106.87 بلین کی گرانٹ دی جا رہی ہے، جو اس کے علاوہ ہے جو 2023-24 کے لیے رکھی گئی تھی، جو تھی 43.469 بلین۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے لاسز کو بک کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ عوام میں پاورٹی بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ اسٹیٹ آن انٹرپرائزز بھی ہیں، جس کی لیبر بھی ہم نے رکھی ہے، جس کے ایکسپینڈیچر بھی رکھے ہوئے ہیں، جس کی اتھارٹی بھی ہم نے رکھی ہیں، جس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہم نے مینٹین کی ہیں جس کی وجہ سے اس غریب قوم کے اوپر اس کا بوجھ بنتا چلا گیا۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ نیشنلائزیشن کے سٹرکچر کو بھی دیکھنا پڑے گا جو پریکٹیکلی سوسائٹی کو گرو نہیں کرنے دے رہا۔ وہ سٹرکچر کے تحت ہی ہماری سول سروسز جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک سول سروسز کے لیے نیا پیٹرن بنایا تھا، پھر اسی طرح اور بہت سارے شعبوں میں انہوں نے ایک اپنی گرپ پیدا کی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا وہ اقدام ٹھیک تھا یا غلط تھا، یہ ایک الگ بحث ہے، بٹ اس اقدام کو کبھی بھی کوئی ریورس اس لیے نہیں کر سکا کہ کبھی کسی نے اسٹڈی کر کے گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر اس جو اقدامات تھے ان کو نہ دیکھا، نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس کو وڈرال کیا۔ کیونکہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اختیارات ہمارے ہاتھ میں ہوں، اور جو وزیر اعظم ہوں وہ بہت بڑے وزیر اعظم ہوں، اور وہ پوری جو نیشنل اکانومی ہے اس میں بھی کام کر رہے ہوں، جو ملک کی فائنانشیل اکانومی ہے اس کو بھی کام کر رہے ہوں، جو سوشل سٹرکچر ہے اس کے اندر بھی ان کا ویژن ڈالا جائے، اور اسی طرح کرتے کرتے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو انٹرنیشنل سینیریوز ہیں، تو دنیا بھر میں کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہو سکتا جو ان سارے ہی شعبوں کا ماسٹر ہو اور سارے ہی شعبوں کو ڈیلیور کر سکے۔ تو اسی کے لیے اسے پروفیشنل لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اسی کے لیے ہمیں پڑھے لکھے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اس فیلڈ کے ایکسپرٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چیزوں کو ڈیولیشن پہ لے کے جائیں، جو ایک دفعہ مشرف صاحب نے اقدام اٹھایا تھا پر کسی وجہ سے وہ بھی اس کو پورا نہ کر سکے، جو پاکستان کی تاریخ میں ہوتا ہے کہ ایک بندہ آیا، اس نے بڑا زور لگا کے بات کی اور بعد میں کسی ایک وجہ سے وہ اپنے اس مقصد میں یا اس بات میں پورا نہ ہو سکے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے ٹیکسیشن کے اندر کیا ریفارم ہے، کیا سچ کے اوپر ہمارا ٹیکس سسٹم کھڑا ہے، ہماری امپورٹ پالیسی جو ہے وہ سچ کی بنیاد پہ، ہماری ایکسپورٹ پالیسی جو ہے وہ سچ کی بنیاد پہ، ہم کتنے لوگوں کو انگیج کر کے، کتنے لوگوں کو گراؤنڈ سے باہر رکھ کے، کتنے لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ پیسہ بنائیں، تو ہمارے سسٹم میں نیگیٹو پوٹینشیل کیا ہے اس کو بھی ٹریس کریں، پازیٹیو پوٹینشیل کیا ہے ان کو بھی ٹریس کریں، اور پھر ایک میچ کریں کہ کامن مین کیسے ترقی کر سکتا ہے، اور وہ جو کامن مین ترقی کرے وہ پیسہ، یا انٹیلیجنٹ آدمی جو پیسہ کمائے وہ پیسہ پھر اس ملک میں دوبارہ انویسٹ کیسے کروایا جائے، وہ کون سے وینیوز ہیں جس کے اندر ہم ان کو اٹریکٹ کریں، وہ اپنی انویسٹمنٹ کریں، اپنی پروفیبلٹی کمائیں اور کسی خوف اور خطرے کے بغیر اس ملک کے اندر باعزت زندگی گزار سکیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں اس لیے سوچنا پڑے گا کہ ہم آرڈیننس بناتے ہیں۔ آرڈیننس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کیبنٹ کا اجلاس نہیں ہو رہا، لیکن ملک کو اشد ضرورت ہے اس فیصلے کی جو کیبنٹ نے محسوس کیا ہے کہ اس وقت اگر ہم یہ فیصلہ کریں گے تو ہم سروائیویبل ہیں، وہ پھر آپ پریزیڈنٹ کو بھیجتے ہیں اور پریزیڈنٹ صاحب 4 مہینے کے لیے اس کو امپوز کر دیتے ہیں کہ 4 مہینے کے اندر اندر آپ اس کی لیجسلیشن بھی کریں، اس کو جسٹیفائی بھی کریں، اور اس کو جو ہے وہ ویل پلانڈ کر کے اس کا لا بنائیں ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو۔ لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے، اکثر ہمارے ہاں کیونکہ ہوم ورک کے بغیر ہم بہت سارے اقدامات اٹھا لیتے ہیں، پھر اس کے ایک بینیفیشری بن جاتے ہیں، پھر اس کے اندر ایک ایڈمنسٹریٹو پالیسی بن جاتی ہے، تو ہم عام طور پہ اس کو ڈرا نہیں کرتے، بلکہ اس کی جو پبلک ہیئرنگ ہے اس میں ہمیشہ بغض سے کام لیا جاتا ہے۔
تو یہ تو ہمارا ایکسپیرینس ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ کہہ دیں کہ غلط ہے جی، آپ غلط طریقے سے سمجھ رہے ہیں چیزیں، تو ہم آپ کے پاس آنے کو تیار ہیں ان چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ.